نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس سال 2024 میں عرس رضوی کے موقع پر بریلی شریف کے اسٹیج سے گستاخ رسول کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان جاری ہو گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس مختصر سے ویڈیو کلپ کو سنتے ہیں جس میں حضرت سید امین القادری صاحب نے بریلی شریف کے اسٹیج سے گستاخ رسول کے خلاف کیا اعلان جاری کیا ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم کچھ باتیں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش اتنی ضرور ہے کہ پوری ویڈیو کلپ کو ضرور سنیں اور اس کے بعد ہمارا تبصرہ ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخیوں تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہے عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا۔ جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات لکھی، توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الامن والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے
پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ حق 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 ہے، کیا بات ہے! اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دیں، ان پہ توجہ مت دو۔ نمبر ایک، توجہ مت دو ان پر۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ذمہ داری میری، میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرص میں کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ پہلی بات، توجہ ان پہ مت دو، مت سنو، نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو، اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت۔ بولو آج سے ایسا کرو گے؟ انہیں سنو گے؟ نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے؟ نہیں۔ نمبر دو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی۔ الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر ایک، پہلی بات آپ نے سنی۔ دوسری بات، گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟ خاموشی۔ اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو فرمایا فراموشی۔ اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو فرمایا فراموشی۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی۔ ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے۔ نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے۔ گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو فراموشی۔ اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا۔ کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول۔ اب ایک بات کہوں، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گیلا بھی سن لے، اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے گانے کے لیے۔ تمہاری عورتیں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے۔ اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول۔ مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کرائی جائے۔ امام احمد رضا نے ہمیں ذکر کا پیغام دیا، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر رسول کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ کر لی ہوگی۔ اس میں سید امین القادری صاحب نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امت مسلمہ سے اس بات کی گزارش کی ہے کہ اگر کبھی بھی اس طرح کا مومنٹ پیش آ جائے، کوئی شخص رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر گستاخ سامنے ہو اور فیس ٹو فیس آقا کریم علیہ السلام کے ذات والا صفات کے بارے میں گستاخی کرے تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خاموشی اختیار کرنی ہے، یعنی اس کا کوئی بھی جواب، کوئی بھی رپلائی نہیں دینا ہے۔ وہ سامنے والا بھونکتے بھونکتے خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ پھر آپ نے آگے دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ گستاخی کرنے والا شخص سامنے موجود نہ ہو بلکہ پیٹھ پیچھے ہو، جیسے آج کے دور میں
गुस्ताखी करने वाला कहीं और है, लेकिन उसकी वीडियो क्लिप्स वायरल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आप इरशाद फरमाते हैं कि उसकी वीडियो क्लिप्स को शेयर ना किया जाए, उसको फॉरवर्ड ना किया जाए। तो इससे क्या होगा कि उसकी गुस्ताखी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों में गुस्से का और इश्तियाल का माहौल पैदा होगा, और इससे क्या है और ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा। तो आपने ये फरमाया कि जो कुछ भी वो गुस्ताखी कर रहा है उसकी वीडियो क्लिप जैसे आए फ़ौरन उसको डिलीट कर दिया जाए, आगे फॉरवर्ड ना किया जाए। और तीसरी बात आपने ये इरशाद फरमाई कि जब कोई शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे तो हमें उसके जवाब में कसरत के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना चाहिए, आप पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो जालिम जितना आपकी गुस्ताखी करेगा, हम उसके रिएक्शन में, उसके जवाब में और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तारीफ़ करेंगे, आपकी खूबियों का बयान करेंगे। तो बहरहाल ये तीन बातें सैयद अमीनुल कादरी साहब ने इस साल 2024 में बरेली शरीफ के स्टेज से इरशाद फरमाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर कोई शख्स आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? आपकी क्या राय है? और सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा पक्का आशिक बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।